اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء سورہ فاطر کی 28ویں آیت پروردگار عالم علماء کے مقام اور منزلت کو بیان کرتے ہوئے یہ اعلان فرما رہا ہے کہ خدا کے بندوں میں خدا کا خوف دل میں رکھنے والے صرف اور صرف علماء ہیں، اور یہی وہ مقام ہے کہ جس کو معصومین نے بھی مختلف الفاظ اور مختلف انداز میں بیان کیا ہے کہ جو سب سے بلند مقام ہے علماء کا، وہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے امام کی غیبت کے زمانے میں ان کو اپنی جانب سے لوگوں کے اوپر، مومنین کے اوپر حجت قرار دیا ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جس کو احادیث میں مختلف انداز میں بیان کیا گیا۔ کہیں معصوم نے فرمایا العلماء امناء الرسل، علماء انبیاء کے امین ہیں، امانت دار ہیں۔ کہیں پر فرمایا العلماء حکام علی الناس، علماء حاکم ہیں لوگوں کے اوپر۔ کہیں پر یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ہمارے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء پر فضیلت اور برتری رکھتے ہیں۔ علماء کے عمل کو، علماء کے قلمی آثار کو اس طریقے سے موازنہ کیا گیا، مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، شہداء کے خون سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے علماء کے قلم کی سیاہی۔ اس حد تک علماء کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب دور غیبت میں جب ہم علماء کی تقلید کرتے ہیں اور علماء کی پیروی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو اجتہاد کا خاصہ ہے کہ جب بھی دو عالم کسی بھی سلسلے میں تحقیق کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، آپس میں نظریاتی اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی علماء کے اندر نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر علماء کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کینہ، بغض، حسد، یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی۔ یہ علماء کی شان کے خلاف ہے، بلکہ ہمیشہ علماء ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان سے نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں۔ لہذا ایک حکایت بھی بہت مشہور ہے کہ دو عالم جا رہے تھے، دونوں عالم سواری پر سوار تھے، خچر یا گھوڑا جو بھی سواری رہی ہو، تو ایک عالم کی سواری بہت ہی تیز رفتار سے چل رہی تھی، ایک عالم کی سواری تھوڑا کند رفتار سے دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ ایک آدمی نے ایک دوسرے کو ورغلانے کے لیے، ایک دوسرے کے خلاف اکسانے کے لیے جا کر اس عالم سے کہا کہ جس کی سواری بہت تیز چل رہی تھی، اس سے کہا کہ آپ کی سواری دیکھیں کتنا تیز چل رہی ہے، اور ایک وہ عالم ہے کہ جن کی سواری چل ہی نہیں رہی ہے۔ اس عالم نے جواب دیا کہ دیکھیے، ایسا ہے کہ وہ جو عالم ہیں ان کے علم کا بوجھ اتنا ہے کہ وہ سواری نہیں اٹھا پا رہی ہے، اس لیے ان کی سواری دھیرے چل رہی ہے، اور ہم کم علم ہے، ہمارے پاس کم علم ہے، لہذا ہمارے پاس ہمارا بوجھ اتنا سنگین نہیں ہے، ہماری سواری تیز چل رہی ہے۔ اب اس نے جب یہ دیکھا کہ اس عالم نے ان کی برتری بیان کی، تو جا کر ان سے یہی بات بیان کی کہ دیکھیں فلاں عالم کی سواری تیز چل رہی ہے اس لیے کہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، اور آپ کی سواری آپ کے علم کے بوجھ سے اتنا دب گئی ہے کہ وہ چل نہیں پا رہی ہے۔ اس عالم نے جواب دیا کہ نہیں، یہ غلط خیال ہے، یہ تم غلط سوچ رہے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سواری خوشحال ہے اس بات سے کہ ہماری پشت پر، ہماری پیٹھ پر ایک عالم بیٹھا ہوا ہے، اس خوشحالی سے وہ تیز چل رہی ہے اس کی سواری، اور ہماری سواری سوچ رہی کہ یہ کون سا جاہل ہماری پیٹھ پر بیٹھ گیا ہے، اس لیے وہ رنجیدہ ہے، غمگین ہے، اس لیے دھیرے دھیرے چل رہی ہے۔ یہ عالم کا ایک کردار ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف اگر کوئی اکسانا بھی چاہے تو نہیں، ان کے اندر اتنا شعور پایا جاتا ہے کہ کوئی اکسا نہیں سکتا۔ علماء کا احترام ہمارے علماء کے درمیان جس طریقے سے پایا جاتا ہے، اس کی مثالیں آج ہی کے زمانے میں ہمارے بزرگ عالم حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی
آملی حفظہ اللہ تعالی موجود ہیں، ابھی زندہ ہیں. وہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں علماء کے احترام کے حوالے سے. وہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں گھر کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد جب حوزے کا رخ کیا تو بڑا شوق تھا کہ مشہد میں جا کے تعلیم حاصل کریں، اور اس شوق کی بنیاد پر مشہد وہ جانا چاہتے تھے. لیکن اس زمانے میں حوزے کے شرائط ایسے نہیں تھے کہ آسانی سے ایڈمیشن ہو جائے، آسانی سے داخلہ ہو جائے. لہٰذا انہوں نے کسی عالم سے لیٹر لیا، خط لیا سفارش کے طور پر، اور وہ لیٹر لے کے گئے، اور بڑی مشکل کے بعد وہاں پر بھاگ دوڑ کرنے کے بعد مشکل سے ایڈمیشن مل گیا. جس دن ان کو ایڈمیشن ملا اسی دن شام میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اسی مدرسے کے کونے میں یا اسی جگہ پر مشہد میں، دیکھا 2 طالب علم بیٹھے ہوئے ایک عالم کی غیبت کر رہے ہیں، ایک مجتہد کی چغلی اور غیبت کر رہے ہیں، اس کی برائیاں کر رہے ہیں. آیت اللہ جوادی آملی نے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور وہاں سے مشہد سے واپس تہران چلے آئے. جب تہران پہنچے تو جس استاد سے، جس بزرگ عالم سے خط لے کے گئے تھے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا، ایڈمیشن نہیں ملا؟ آیت اللہ جوادی آملی نے ان کو جواب دیا کہ نہیں، ایڈمیشن مل گیا تھا، لیکن ایڈمیشن ملنے کے بعد ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور 2 طالب علم کو دیکھا کہ وہ ایک عالم کی، ایک مجتہد کی برائی کر رہے ہیں. تو ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ جس حوزے میں عالم کا احترام نہ ہوتا ہو، مجتہد کا احترام نہ ہوتا ہو، اس حوزے میں علم نہیں مل سکتا. لہٰذا ہم وہ حوزہ چھوڑ کے چلے آئے ہیں، وہ مدرسہ چھوڑ کے چلے آئے ہیں. عالم کا اس حد تک احترام پایا جاتا ہے کہ گویا آیت اللہ جوادی آملی اس حد تک پابند ہیں عالم کے احترام کے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر، کسی جگہ پر مجتہد کی، عالم کی توہین کی جا رہی ہے تو وہاں سے علم حاصل نہیں ہو سکتا، وہاں سے علم نہیں مل سکتا. اس حد تک علماء کے درمیان دوسرے علماء کا احترام اور ان کی حرمت پائی جاتی ہے. اب ایسے حالات میں ایک انسان آئے اور کسی مجتہد کی برائی کرے، توہین کرے، اور توہین بھی نہ اس جہت سے کہ کوئی نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر اس کے نظریے کو کنڈم کرے یا اس کے نظریے کی بنیاد پر اس پر کوئی تہمت لگائے، جیسے کہ بہرحال بہت زیادہ رواج بھی پایا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں جب علماء کے نظریات کو کنڈم کرتے ہیں، نظریات کو باطل قرار دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کی شخصیت کو بھی باطل قرار دیتے ہیں، اور بہت زیادہ اس کے اوپر گویا تانے تشنے کسنے کا کام پایا جاتا ہے. ممبروں سے یہ چیزیں دھیرے دھیرے بہت زیادہ بڑھتی بھی جا رہی ہیں. لیکن پھر بھی ایک حد تک اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے کہ ایک نظریے کو کنڈم کیا جا رہا ہے اور اس نظریے کی بنیاد پر اس کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے. لیکن ایسے حالات میں نظریہ نہیں بلکہ ایک آدمی کی جسمانی کمزوری کو، ایک عالم کی جسمانی نقص کو اس کے لیے مذاق کا باعث بنایا جا رہا ہے، یا جسمانی کمزوری کی بنیاد پر ایک مجتہد کا، ایک عالم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ کس حد تک روا ہے؟ یہ انسان کس حد کیوں کر برداشت کر سکتا ہے کہ ایک مجتہد کے صرف جسمانی کمزوری کو، نظریاتی اختلاف ہوگا اپنی جگہ پر، یہ اس بات کو بیان کرتا ہے یا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی توہین کر رہا ہے اس کے دل میں کینہ پایا جاتا ہے، بغض پایا جاتا ہے، کسی طریقے کا خاص گویا الرجک پائی جاتی ہے اس شخصیت کے متعلق. صرف نظریاتی معاملہ نہیں ہے. نظریاتی معاملہ ہوتا تو آدمی نظریات کو بیان کرتا، اس کو کنڈم کرتا، اس کے خلاف دلیلیں پیش کرتا. یہ بہرحال جو حادثہ پیش آیا، اور شبیب رضوی نے آیت اللہ خامنائی کے اس جسمانی نقص کو یا اس جسمانی کمزوری کو مذاق کا موضوع بنایا اور مذاق اڑایا، یہ بہرحال ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور اسے کوئی بھی مومن اس کو برداشت نہیں کر سکتا. دوسرے جہت جو مومنین سے بہرحال اور دوسروں سے ربط رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی مجتہد کی تقلید کرتے ہیں تو وہ مرجع ہمارے لیے نائب امام ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم نائب امام مانتے ہیں اور اس کی تقلید کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب کہیں سے یہ نہیں ہوتا کہ جو مجتہد ہمارا مرجع نہیں ہے، جس کی ہم تقلید نہیں کر رہے ہیں، تو وہ باطل ہے.
بلکہ مجتہد کے درمیان جو آپسی اختلاف ہے وہ بہرحال اس حد تک پائے جاتے ہیں کہ معصومین نے ان اختلاف کی بھی تائید کی ہے کہ ہاں مجتہد سے غلطی ہوگی لیکن اس غلطی کی ذمہ دار ہم ہیں. امام نے فرمایا کہ ہم ان کے اوپر حجت ہیں. جب امام ذمہ داری لے رہے ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں کہ ان کے اختلافات کو ہم ذاتی اختلافات کا رنگ دیں. اور خاص کر مذاق اڑانا، قرآن مجید کی صریح آیت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی مرد کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. سورہ 49ویں سورہ کی یہ 11ویں آیت پروردگار عالم خطاب کرتا ہے. سورہ حجرات کی 11ویں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. تم میں سے کوئی مرد کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ انسان تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، کوئی عورت دوسرے عورت کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ عورت ان سے بہتر ہو. یہ ایک عام مومنین کے سلسلے میں قرآن کا حکم ہے کہ کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. اچھے بے رس سے ایک عالم، ایک مجتہد، ایک ایسی شخصیت کہ جس کو ہم امام معصوم کا نائب سمجھتے ہیں، امام کی غیبت میں حجت سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑانا بہرحال ایک بہت ہی ناروا اور قابل مذمت عمل ہے. اور کسی بھی انسان، کسی بھی مومن کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے مومن کا مذاق اڑائے. لہذا ایسے گناہ سے انسان کو توبہ کرنا چاہیے. نہ صرف یہ شخص کے جن کی ویڈیو ادھر ادھر پھر رہی ہے اور منظر عام پر آئی ہے، بلکہ جس انسان کے دل میں بھی کسی مومن کے حوالے سے، کسی مجتہد کے حوالے سے، کسی عالم کے حوالے سے ایسا خیال پایا جاتا ہے، ولو زبان پہ نہ آیا ہو، وہ انسان اپنے کو سنبھال لے، اپنے کو محفوظ رکھے کہ خدا نخواستہ وہ ایسے گناہ میں ملوث ہو جائے. بلکہ ابھی سے اس کینے کو، اس بغض کو انسان کو اپنے دل سے نکال دینا چاہیے. نکالنے کا راستہ بھی بیان کر دیں کہ یہ نہ ہو کہ مثلا ایک انسان کے متعلق جب کوئی بغض اور حسد جلن دل میں انسان کی پیدا ہوتی ہے، کسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ صرف کہنے سے نکل نہیں جائے گی. لہذا اس کا راستہ یہ ہے کہ عالم کے حوالے سے جو تاکید روایات میں پائی جاتی ہے، ان کے حرمت کے حوالے سے، ان کے احترام کے حوالے سے، ان کے مقام اور ان کی بلندی اور عظمت کے حوالے سے جو روایات پائی جاتی ہیں، ان روایات کو ایک ایک کر کے مطالعہ کریں، ان روایات کو سمجھیں، تو دھیرے دھیرے عالم کا بغض، عالم کے خلاف جو کینہ دل میں پایا جاتا ہے، یہ دل سے باہر نکل جائے گا اور دل عالم کے بغض اور کینے سے صاف ہو جائے گا. لہذا بہرحال جو بھی اس معاملے میں ملوث ہیں اور جن کے دلوں میں بھی ایسے خیالات پائے جاتے ہیں، چاہے وہ زبان پہ نہ آئے ہیں ہوں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صدق دل سے بارگاہ الہی میں توبہ کریں. ہم بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے گناہوں سے چشم پوشی فرمائے اور ہمیں ہمیشہ نیک اعمال کی توفیق کرامت فرمائے. بحق محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.